بندہ جو لوکلی کچھ ارن کر رہا ہے، دراز پہ سیل کر رہا ہے، ان کے لیے بری خبر ہے کیونکہ حکومت نے 18% ٹیکس عائد کر دیا گیا ہے۔ 3.5% انکم ٹیکس پرپوز کیا گیا ہے یوٹیوب، ٹک ٹاک، اپ ورک اور فائیور کے تھرو ارننگ۔ جو میجر سورس آف ٹریفک ہوتا ہے نا، وہ فیس بک ایڈز ہوتے ہیں، میٹا ایڈز ہوتے ہیں۔ میٹا ایڈز پے کرنے کے الگ سے ٹیکس بھی ہے۔ ایک خاتون ہے گھر بیٹھی ای کامرس کرنا چاہ رہی ہے، لوکل چیزیں بیچنا چاہ رہی ہے، تو اس کو 18% ٹیکس دینا پڑے گا۔ ٹرانزیکشن پہ بھی ٹیکس لگا دیا گیا ہے کہ 10,000 روپیز سے زیادہ پہ 1% پیمنٹ ٹیکس، 2% ہے کہ 10 سے 20,000 روپے اگر وتھڈرا کریں، ڈیجیٹل پیمنٹس کریں، اور 0.25% ہے 20,000 سے زائد انکم پہ۔ مالی بجٹ 2025 اور 26 پیش کیا گیا، جس کے اندر ای کامرس کے لیے بہت بری خبر ہے، کیونکہ اب ای کامرس ہر وہ بندہ جو لوکلی کچھ ارن کر رہا ہے، دراز پہ سیل کر رہا ہے، ان کے لیے بری خبر ہے کیونکہ حکومت نے 18% ٹیکس عائد کر دیا گیا ہے۔ اب کیا یہ انڈسٹری مزید گرو کر پائے گی، یا وہ بندہ جو مزید سٹارٹ اپ لینا چاہ رہا ہے، اس فیلڈ میں آنا چاہ رہا ہے، کیا وہ بھی ان ٹیکسز کی بھرمار دیکھ کر خود کو بیک آن ہو جائے گا، اور یہ انڈسٹری پاکستان میں کتنی گرو کرے گی یا نہیں کرے گی؟ اس کے اوپر مزید بات کرتے ہیں۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں تنویر نانڈلا۔ اچھا، اس میں ٹیکس کی بات ہو رہی ہے، میرے سامنے ہے 2025-26 کا ٹیکس 3.5% انکم ٹیکس پرپوز کیا گیا ہے یوٹیوب، ٹک ٹاک، اپ ورک اور فائیور کے تھرو ارننگ پہ، اور یہ آلریڈی میں آپ کو بتا رہا ہوں ڈیزاسٹرس ہے۔ 278 روپیز کا اگر ہمیں ڈالر ملتا ہے تو اس پہ آلریڈی جو بینکس ہیں وہ کم ہمیں پے کرتے ہیں۔ اچھا، اس کے ساتھ میں دیکھ رہا ہوں کہ ایوری ون ابو اے سرٹن تھریشولڈ مسٹ رجسٹر ود ایف بی آر اینڈ فائل ٹیکس ریٹرنس، کہ اسے ایف بی آر کے ساتھ رجسٹر ہونا پڑے گا اور ٹیکس ریٹرنس بھی جمع کرانی پڑیں گی، جو کہ ایک نیو کے لیے، جو ایک عام فری لانسر ہوتا ہے، اس کے لیے یہ بڑا کمپلیکس سسٹم ہو جائے گا۔ اس کے بعد لوکل آن لائن مارکیٹ پلیسز جو ہیں وہ 18% سیلز ٹیکس دیں گی۔ لیٹ سپوز میں ایک خاتون ہے گھر بیٹھی ای کامرس کرنا چاہ رہی ہے، لوکل چیزیں بیچنا چاہ رہی ہے، تو اس کو 18% ٹیکس دینا پڑے گا۔ اچھا، اب یہ ٹیکس کلیکٹ کون کرے گا؟ کوریئر کمپنیز کریں گی، پیمنٹ گیٹ ویز، اب کیش آن ڈلیوری پہ کیا سین ہوگا، پھر کوریئر کمپنیز کیسے اس کو مینیج کریں گی، پھر جو ریٹرنز ہوتی ہیں ان کو کیسے کیا جائے گا، یہ سارے مسائل اپنی جگہ۔ اب پھر جو 18% سیلز ٹیکس ہے، آپ کو میں بتاؤں کہ جو میجر سورس آف ٹریفک ہوتا ہے نا، وہ فیس بک ایڈز ہوتے ہیں، میٹا ایڈز ہوتے ہیں۔ میٹا ایڈز پے کرنے کے الگ سے ٹیکس بھی ہے۔ اگر میں اپنے بینک کارڈ کے تھرو میٹا ایڈز کو پے کرتا ہوں تو اس پہ الگ سے ٹیکس ہے مجھ پہ۔ میٹا ایڈز کے مہنگے ہو جانے کی وجہ سے، اس پہ ٹیکس لگ جانے کی وجہ سے، آلریڈی جو لوکل ای کامرس کا یہ جو پورا سسٹم ہے، یہ بڑا آلموسٹ کولیپس کر چکا تھا۔ اب اس پہ سونے پہ سہاگا کہ 18% مزید دیں گے۔ اچھا، اب اس کے بعد فورن وینڈرز لائک ٹیمو، ایک بہت بڑا ایک پلیٹ فارم ہے جو چائنا کا ہے، وہ اگر ڈیجیٹلی سیل کرے گا تو اس پہ 5% ٹیکس دینا پڑے گا، اور 5% ہی سوشل میڈیا ایڈز پہ بھی دینا پڑے گا، جس میں پاکستانی یوزرز کو اگر وہ ٹارگٹ کر رہا ہے۔ اسی طرح اگر ٹرانزیکشنز پہ بھی ٹیکس لگا دیا گیا ہے کہ 10,000 روپیز سے زیادہ پہ 1% پیمنٹ ٹیکس، 2% ہے کہ 10 سے 20,000 روپے اگر وتھڈرا کریں، ڈیجیٹل پیمنٹس کریں، اور 0.25% ہے 20,000 سے زائد انکم پہ۔ اب اسی طرح کیش آن ڈلیوری کی پرچیزز ہیں COD، اس پہ 0.25% الیکٹرانکس پہ ٹیکس لگا دیا گیا ہے، 2% کلودنگ پہ، اور 1% باقی سب چیزوں پہ۔ تو بہرحال اس کو میں ایک ڈیزاسٹر ہی کہوں گا کہ ایک بہت بڑا سیٹ بیک ہے ہمارے ڈیجیٹل انٹرپرینیورز کے نزدیک، یا جو ہم لوکل ای کامرس میں دیکھیں، لوکل ای کامرس کون کرتا ہے؟ چھوٹے وینڈرز کرتے ہیں۔ گھر میں بیٹھی خاتون کپڑے بیچ رہی ہیں، کلودنگ کے جو ہیں وہ بیچ رہی ہیں۔ اسی طرح گاؤں میں بیٹھے ہوئے لوگ معمولی سٹف، آپ کہتے ہیں شہد بیچ رہے ہیں، اس طرح کی چیزیں بیچ رہے ہیں۔ تو اگر آپ ان پہ 18% ہیوی ٹیکس امپوز کریں گے تو اس سیکٹر کو سمجھ لیں کہ آپ جیم کر دیں گے، تو الٹیمیٹلی جو نقصان ہوگا وہ پاکستان کا ہوگا۔ اور آپ نے شروع میں بتایا کہ پاکستان کا فائدہ ہوگا، پاکستان کا فائدہ نہیں ہوگا۔ جب ایک سسٹم، ایک پورا سیکٹر فلرش کرتا ہے تو پیسے کی جو سرکولیشن ہوتی ہے وہ بڑھ جاتی ہے، تو پیسے کی سرکولیشن بڑھتی ہے تو اس سے جابز کریٹ ہوتی ہیں۔ جب جابز کریٹ ہوتی ہیں تو جو گورنمنٹ پہ بوجھ بنتے ہیں لوگ، نوجوان یا بے روزگار لوگ، ان سے جو پریشر ہے وہ ہٹتا ہے، تو الٹیمیٹلی ہم کنٹریبیوٹ کر رہے ہوتے ہیں گورنمنٹ کو ان ٹرمز آف کریٹنگ مور اینڈ مور جابس۔ اس سے کیا ہوگا؟ obviously 18% ٹیکس بڑھے گا، ای کامرس کے سیلرز ہیں ان پہ پریشر پڑے گا کہ وہ چیزوں کی قیمت بڑھائیں،
اینڈ یوزر پہ پریشر پڑے گا کہ وہ چیزوں کی قیمت زیادہ پے کریں, تو الٹیمیٹلی نقصان ہوگا اس سے بجائے فائدہ کے. جی بالکل, تھینک یو سو مچ. ہمارے ساتھ موجود تھے آئی ٹی ایکسپرٹ سید تنویر ٹانڈلہ, جنہوں نے ہمیں ڈیٹیل سے ایکسپلین کیا کہ کس طرح سے ای کامرس کے اوپر ٹیکس لگایا گیا ہے اور کس طرح سے آپ اس ٹیکس سے بچ سکتے ہیں. لیکن ابھی فی الحال چونکہ یہ امپوز ہو چکا ہے تو ہر ایک بندے کو ای کامرس کے ریلیٹڈ جو ہے اس کو 18% ٹیکس حکومت کو دینا پڑے گا. اپنی رائے کا اظہار کمنٹ سیکشن میں ضرور کیجیے گا. اللہ کے بعد.